ایک ایسا جن جو آدھا انسان تھا اور آدھا جن تھا۔ ایک ایسے صحابی جن کا واقعہ ویڈیو کے آخر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ صحابی جن ہندوستان میں اللہ والوں کو ملے اور اس جن صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی ذکر کی۔ آج کل کے مدارس میں طلباء کو اس صحابی جن کی حدیث بھی پڑھائی جاتی ہے۔ جنات کا یہ واقعہ موضوعات کی کتاب جامعۃ الموضوعات کے صفحہ نمبر 7 پر یوں بیان ہوا ہے۔ مکہ مکرمہ میں ولید نامی ایک شخص رہتا تھا جس کے پاس ایک سونے کا بت تھا جس پر وہ پوجا کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس بت میں حرکت پیدا ہوئی۔ وہ کہنے لگا، لوگو، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، معاذ اللہ ان کی تصدیق نہ کرنا۔ اس بات پر ولید بڑا خوش ہوا اور باہر نکل کر لوگوں سے کہا، مبارک ہو، آج میرا معبود بولا ہے اور اس نے صاف صاف کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ لوگوں نے سوچا کہ اب ہم دوبارہ اس کی یہی بات سنیں، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو بھی بلا لیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف لا کر بت کے منہ سے یہی الفاظ سن جائیں۔ لہٰذا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بھی تشریف لے آئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بت بول اٹھا، اے مکہ والو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ہر ارشادات سچے ہیں اور ان کا دین برحق ہے۔ اے لوگو، تم اور تمہارے معبود جھوٹے ہیں بلکہ گمراہ اور گمراہ کرنے والے ہیں۔ اگر تم اس سچے محمد پر ایمان نہ لائے تو جہنم میں جاؤ گے۔ بس عقل مندی سے کام لو اور اس سچے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور اس کی غلامی کرو۔ بت کا یہ مکمل درس سن کر ولید بڑا گھبرایا اور اپنے معبود کو پکڑ کر نیچے دے مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ناظرین، اب دل تھام کر سنیے۔ لوگوں کے اس اجتماع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ طور پر واپس ہوئے تو راستے میں ایک گھوڑے پر سوار جو سبز پوش تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے خون بہہ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، یا سیدی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جن ہوں اور آپ کا غلام اور مسلمان ہوں، دور میں رہتا ہوں، میرا نام مغیم بن ابر ہے، میں کچھ دنوں کے لیے باہر گیا ہوا تھا، گھر آیا تو میرے گھر والے رو رہے تھے، وجہ پوچھی تو معلوم ہوا ایک کافر جن جس کا نام مسفر تھا مکہ میں آ کر ولید کے بت کے اندر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کر گیا ہے اور آج پھر گیا ہے کہ بت کے اندر گھس کر آپ کے متعلق برا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سخت غصہ آیا اور میں تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑا اور اسے راستے میں قتل کر دیا اور خود ولید کے بت میں گھس گیا اور جو کچھ کہا ہے میں نے کہا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا واقعہ سنا تو بڑی مسرت کا اظہار کیا اور اس اپنے غلام جن کے لیے دعا فرمائی۔ بلکہ جب دور نبوت میں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے تو مسجد میں ایک ایسا جن داخل ہوا جو آدھا انسان کی شکل میں تھا اور آدھا جن۔ اس کا قد 40 گز لمبا تھا۔ لوگ ڈر کر بھاگنے لگے اور سب لوگ مسجد نبوی میں آئے اور لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہمیں اس بلا سے بچائیں۔ وہ بلا سیدھا مسجد نبوی کی طرف آ رہی ہے۔ تو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کیوں ڈر رہے ہو؟ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اتنے میں وہ جن مسجد نبوی میں داخل ہوا
اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے پاس ایک آرزو لے کر آیا ہوں۔ تو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہاری کون سی آرزو ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے کان سے خون اور پیپ بہہ رہا ہے اور میرے ہاتھ کھجور کے پتوں سے بندھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ کس نے اور کب باندھے ہیں؟ اس نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے 30,000 سال پہلے مجھے اللہ نے زمین پر پیدا کیا۔ میری طاقت تمام جنوں مخلوق سے زیادہ تھی اور میں جنوں پر ظلم کیا کرتا تھا۔ جو بھی جن مجھے ملتا تو میں اس کو مار دیتا تھا یا اس کو معذور بنا دیتا تھا۔ ایک دن میرے سامنے سے ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان گزرا جو جن مخلوق میں سے نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ اس کو قتل کر دوں، تو میں نے اس نوجوان کو کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں یا معذور کر دوں؟ اس نے کہا کیوں، تم ایسا کیوں کرو گے؟ تو میں نے کہا کہ یہ میرے دل کا شوق ہے، اس کام میں مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ تم نے آج تک کتنوں کو قتل کیا ہے، کتنوں کو معذور کیا ہے؟ تو میں نے کہا بے حساب لوگوں کو۔ نوجوان نے کہا کہ آج میں سب کا حساب کر دوں گا۔ اب یہ سن کر مجھے غصہ آیا تو میں نے اس پر حملہ کیا اور اس نوجوان نے میرا حملہ ناکام کر دیا اور مجھے تھپڑ بھی مارا اور میں ایک تھپڑ سے ہی بے جان ہو گیا۔ پھر اس نے مجھے کھجور کے پتے سے باندھ دیا۔ میرے اندر جتنی طاقت تھی اس کے ایک تھپڑ سے ختم ہو گئی۔ میں نے اس کی بہت منت سماجت کی کہ مجھے معاف کر دو، لیکن وہ جاتے جاتے میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ میں اپنی قوم کے پاس گیا اور نہ ہی کوئی میرا ہاتھ کھول سکا اور نہ ہی میرا درد گیا، اور سب بے بس ہو کر چلے گئے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ میں ان کے پاس بھی گیا، لیکن انہوں نے بھی کوشش کی، نہیں کھول پائے۔ اس کے بعد سارے اللہ کے نبی آئے لیکن کوئی نہ کھول سکا۔ تب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا تو وہ بھی نہ کھول پائے۔ اوپر سے اللہ کی وحی آئی، اے ابراہیم اس کو چھوڑ دو، اس کو وہی کھولے گا جس کو اس نے باندھا ہے۔ تو میں نے پوچھا اچھا کہ وہ کون ہے جو کھول پائے گا؟ تو انہوں نے آپ کا بتایا۔ تب سے میں آپ کے انتظار میں ہوں اور آج جا کر میرا انتظار ختم ہوا۔ اس کے ہاتھ کھل گئے اور اس کے کان سے جو خون آ رہا تھا وہ بھی بند ہو گیا اور اس کی قوت بھی واپس آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اب تم آزاد ہو۔ اس نے کہا اب مجھے حق ملا ہے، حق کو چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ ناظرین، یہ واقعہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ نے جنوں کو نہیں انسانوں کو زیادہ طاقت دی ہے، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ بلکہ حضرت شاہ اہل لاک صاحب جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث ہند کے بھائی اور بہت بڑے عالم و بزرگ تھے، انہوں نے ایک مرتبہ غلطی سے ایک جن کو قتل کیا تھا۔ یہ واقعہ حضرت علامہ کشمیری صاحب نے اس طرح بیان کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت شاہ صاحب اپنے حجرے میں بیٹھے تھے کہ ایک سپاہی آیا اور اس نے کہا کہ آپ کو بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں۔ شاہ صاحب فوراً اٹھے اور اس سپاہی کے ساتھ چل پڑے۔ وہ سپاہی آپ کو لال قلعہ لے جانے کے بجائے دلی کے باہر غار میں لے گیا اور کہا کہ اندر داخل ہو جاؤ۔ وہ اندر داخل ہوئے تو وہاں جنوں کی بہت بڑی فوج تھی اور ان کے درمیان ان کا بادشاہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اس کو باندھا ہے۔ تو میں نے پوچھا اچھا کہ وہ کون ہے جو کھول پائے گا؟ تو انہوں نے آپ کا بتایا۔ تب سے میں آپ کے انتظار میں ہوں اور آج جا کر میرا انتظار ختم ہوا۔ اس کے ہاتھ کھل گئے اور اس کے کان سے جو خون آ رہا تھا وہ بھی بند ہو گیا اور اس کی قوت بھی واپس آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اب تم آزاد ہو۔ اس نے کہا اب مجھے حق ملا ہے، حق کو چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ ناظرین، یہ واقعہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ نے جنوں کو نہیں انسانوں کو زیادہ طاقت دی ہے، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ بلکہ حضرت شاہ اہل لاک صاحب جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث ہند کے بھائی اور بہت بڑے عالم و بزرگ تھے،
انہوں نے ایک مرتبہ غلطی سے ایک جن کو قتل کیا تھا۔ یہ واقعہ حضرت علامہ کشمیری صاحب نے اس طرح بیان کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت شاہ صاحب اپنے حجرے میں بیٹھے تھے کہ ایک سپاہی آیا اور اس نے کہا کہ آپ کو بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں۔ شاہ صاحب فوراً اٹھے اور اس سپاہی کے ساتھ چل پڑے۔ وہ سپاہی آپ کو لال قلعہ لے جانے کے بجائے دلی کے باہر غار میں لے گیا اور کہا کہ اندر داخل ہو جاؤ۔ وہ اندر داخل ہوئے تو وہاں جنوں کی بہت بڑی فوج تھی اور ان کے درمیان ان کا بادشاہ بیٹھا ہوا تھا اور سامنے ایک آدمی کی لاش بچھی ہوئی تھی۔ پاس ایک لڑکی اور لڑکا کھڑے تھے۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ اس نے ہمارے بیٹے کو مار دیا ہے، ہمیں انصاف چاہیے۔ آپ نے فرمایا تم لوگ مجھ سے قصاص نہیں لے سکتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس شخص نے اپنی حیت بدل دی، اگر اس کو کوئی شخص غلط فہمی سے مار ڈالے، اس مارنے والے سے قصاص یا خون بہا نہیں لے سکتے۔ بادشاہ کے دائیں جانب جو جن بیٹھا تھا اس نے اس سے پوچھا کہ کیا یہ حدیث سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنات سب مسلمان تھے۔ اس نے کہا یہ حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی تھی تب میں دربار میں تھا، میں نے اپنے کانوں سے اس حدیث کو سنا۔ حضرت شاہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے مجھ سے یہ حدیث سن کر مجھے رہا کر دیا اور مجھ سے قصاص نہیں لیا۔ مجھے اتنی خوشی اپنے آزاد ہونے کی نہیں ہوئی جتنی اس صحابی جن کو دیکھنے کی ہوئی۔ پھر انہوں نے اس جن سے وہی حدیث سنی اور واپس آئے۔ مولانا رضا احمد بجنوری صاحب فرماتے ہیں، ناظرین، جب حضرت شاہ علامہ صاحب اپنے دینی کسی کام میں مصروف تھے، انہوں نے ایک سانپ دیکھا اور اسے مار دیا۔ ایک سانپ کا بچہ آیا، اس کو آپ نے مار دیا۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنی حیت بدل دی، اگر اس کو کوئی غلطی سے مار ڈالے تو مارنے والے پر قصاص نہیں ہے۔